کہ صوفی بولتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، قرآن بولتا ہے اللہ آسمان کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے. اور ایسا ایک معاملہ نہیں ہے. ایک طبقہ بولتا ہے کہ تقدیر کچھ ہے ہی نہیں، ایک طبقہ بولتا ہے کہ نہیں سب کچھ تقدیر ہی ہے، اور اہل سنت بولتے ہیں کہ نہیں کچھ انسان کو بھی اختیار ہے، کچھ تقدیر بھی ہے. شاید کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہ رہا ہو. تقدیر کے معاملے میں ایک آگے ہے، ایک پیچھے ہے، ایک بیچ میں ہے. جو بیچ والا ہے وہ صحیح ہے. حضرت ابن عمر ایک صحابی ہیں، ان سے ایک آدمی نے آ کے کہا کہ بصرہ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، معبد جوہنی. تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ ان سے جا کے کہہ دو کہ میں ان سے اور وہ مجھ سے بری ہیں. اگر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک تقدیر کو نہ مانے. تو اب ہمارے مولوی صاحبان آج کل کے دانشور یہ کہیں کہ حضرت ابن عمر جو ہے اختلافی بات کر رہے تھے. ارے تقدیر کا ہی تو انکار کیا تھا نا، وہ اپنے طور پہ کر رہے تھے، کرنے دینا چاہیے. جیسے آج کل لوگ سبق پڑھاتے ہیں کہ وہ بدعت کر رہا ہے، وہ میلاد پڑھ رہا ہے، وہ قبر پہ جا رہا ہے، وہ غیر اللہ کی پرستش کر رہا ہے، وہ بدعت کر رہا ہے، وہ جادو کر رہا ہے. کرنے دو نا، سب ایک ہو جاؤ. ایک ہی برتن میں شہد بھی ڈالو، دودھ بھی ڈالو، پیشاب بھی ڈالو، چاول گیہوں بھی ڈالو، گوبر بھی ڈال دو، سب کھا لو. یہ دین کو ایسا بنا دیا ہے آپ نے جو دنیا میں نہیں قبول کریں گے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے کہا کہ دین کے علاوہ اللہ قبول نہیں کرے گا. وہ دین کون سا دین ہے جو قبول کرے گا؟ وہ رسول پر جو اتارا ہے. اور آج جو الگ الگ دین ہے وہ اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے، اور یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. جو اللہ کا اتارا ہوا دین نہیں ہے اس پہ چلیں گے تو جہنم کے راستے پہ چلیں گے. یہ بھی اللہ اور رسول نے بتا دیا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت کے راستے پر ہوگا، باقی 72 غلط ہوں گے. کتنے غلط ہوں گے یہ الگ بحث ہے. کوئی بہت غلط ہوگا، کوئی کم غلط ہوگا، کوئی ہمیشہ جہنم میں جائے گا، کوئی کچھ دن کے لیے جائے گا. جائیں گے جہنم کے راستے پر. اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ایک صحیح ہے، ہم کہہ رہے ہیں سب کو صحیح بولو. گائے بھی گابن، بیل بھی گابن، سب صحیح. یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح. ہاں، مسلک سے اوپر اٹھ گئے. کیا اٹھ گئے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک، جماعت اسلامی. اللہ نے تھوڑی کہا سنی بنو. پھر کیا بننے کے لیے کہا ہے؟ شیعہ بننے کے لیے کہا، فلاں بننے کے لیے کہا. آپ سنت پر عمل کیے بغیر سنی نہ بنو یہ منع نہیں کیا ہے، کہا ہے قرآن حدیث نے. قرآن کو مانو کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ اہل قرآن مسلمانوں کو کہا گیا حدیث میں. اہل سنت صحابہ کہتے تھے سچے مسلمانوں کو کہ ان کے مقابلے میں، اہل بدعت کے مقابلے میں، اہل بدعت نے الگ الگ پہچان بنا لی، ان کے الگ اصول بنے، الگ راستے بنے، تو ان کی الگ